السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروق اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 22 تک. آج کا لیکچر بہت ہی خوبصورت ہے. آج کے لیکچر کو خوبصورت سے زیادہ ہیبت ناک کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اس لیکچر تو قرآن پاک کے سبھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ بہت تھوڑا ہیبت ناک لیکچر ہے. اس کے اندر جہنم کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں اور مشرکین کے لیے جہنم کس طرح کا سخت ہوگا اور ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئیں گے، اللہ معاف کرے. اور قرآن پاک میں جو سجدہ آتا ہے اس سجدہ کی حدیث کے مطابق فضیلت پڑھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بیان ہے کہ تمام لوگ مطلب مجوسی اور نجاشی اور سارے جو تفرقے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، یہ ایک گروہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں یہ سب گروہ پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیں گے. جو قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو مددگار بنا لے گی، پوجا کرے گی، دوسرے مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو شرک ٹھہرائے گی، عبادت میں کسی کو اپنے ساتھ شرک ٹھہرائے گی، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. اور ہر گروہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ سب گروہ آپس میں کنفیوزڈ ہیں اور شک میں ہے کہ آخر اصل گروہ کون سا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ گروہوں کی وجہ سے ان کے اندر تفرقہ پڑ گیا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیں گے. اہل ایمان کو ان کی قربانیاں کا بدلہ مل جائے گا اور جو مشرکین ہوں گے ان کو ان کی برائیوں کا جو وہ کرتے ہیں ان کے عمل کا اس دن بدلہ مل جائے گا. اور گروپ دو ہی ہیں مینلی، ایک اللہ والے ہیں اور دوسرے مشرکین. اس میں نجاشی بھی آ جاتے ہیں، صحابی بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. تو ہر چیز آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ لوگ یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھو بہت سارے چیزیں سجدہ اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہیں. سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، ہوا، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. ایون یہ کچھ کافی انسان اور ایسے لوگ بھی جن پہ عذاب ہے وہ لوگ تک اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیوں سجدے میں گرے میں نہیں کرتے سجدہ؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آیت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا. سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے ہی محور کے گرد ہیں. وہ اللہ کی ہی تسبیح پڑھتے ہیں. تو یہ جو سورج ہے اگر یہ اللہ کے تابع ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی دن حکم دے دے زمین پہ اتر جاؤ تو ہم انسان اس کو دور نہیں کر سکیں گے، ہم انسان اس سے بچ نہیں سکیں گے، ہم انسان اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے. یہ سورج قریب آ جائے تو ہم اس تپتے سورج کو کسی طرح اس سے بچ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ ایک فاصلے پہ ہے، اگر یہ نہ نکلے تو کئی دن نہ نکلے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. بارش ہے، جیسے بہت دنوں سے یہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہاں بارش ہونے کے آثار لگتے ہیں لیکن بارش ہوتی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اب ہم کہیں گے ہم کسی طرح اگر ہمارا بس چلے تو ہم بارش کرتے، لیکن یہ ہمارا بس نہیں ہے، یہ اللہ کا، ہم بے بس ہیں اس معاملے میں. اللہ کی مرضی کے ساتھ ہر چیز مسخر ہے. سورج، چاند، ستارے، ہر چیز. ایون کہ اگر زمین پہ زلزلہ آ جائے تو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہم روک سکتے ہیں. اگر سمندر کا پانی آ جائے تو پورے کا پورا پاکستان کے بہت سارے اور کنٹریز بھی اس کے نیچے دب جائیں گے. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. تو ہر چیز اللہ کی تابع ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. تو پھر ہر چیز تو اللہ کی مان دی. تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ حدیث ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے ہلاکت کو پکارتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا. یہ کون سجدہ کہ جو آیت پڑھ کے ہم سجدہ کرتے ہیں؟ تو شیطان اس وقت روتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا. تو اس لیے سجدہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. شیطان کو رلاتا ہے یہ. اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا. کہ وہ کیونکہ لوگ اصل میں سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپ جائیں، ہماری برائیاں چھپ جائیں
اور ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں کہ کسی طرح ہم کسی کے سامنے یا نہ ہو جائے، لوگ ہم سے نفرت کریں گے اگر ہمارے گناہ پتہ لگ جائیں، ہم لوگوں سے چھپتے ہیں۔ دیکھو اللہ سے چھپنے کی کوشش کرو، اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ اللہ کو اگر ناپسند ہے کوئی عمل تو وہ چھوڑ دو اور برداشت پیدا کرو، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارو۔ اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں عزت ہی عزت ملے گی، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں رسوا کر دے تو ساری دنیا تمہیں جتنی مرضی تم کوششیں کر لو تم رسوا ہی رہو۔ اس لیے اللہ سے اپنی عزت و ذلت کو سوال اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اور یہاں پہ جو دو گروہوں کا ذکر ہے، مسنا سے مراد یہاں دو گروہ سے مراد دو گروہ نہیں ہے، یہاں مطلب اصل میں مثال ہے ایک توحید والے اور دوسرے مشرکین میں بھی وہ آ جائیں گے، نجاشی، اصحابی، مجوسی سب آ جائیں گے، سب مشرک لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جھگڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے کہ توحید اور شرک کا جھگڑا ہے۔ تو اہل کتاب کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے توحید کو تو اپنایا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو دعوت تو اہل کتاب کا کرتے ہیں لیکن ساتھ مشرک کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین میں سے ہی ہیں اگر یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہے کہ قیامت پھر ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے ان کے کپڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہے کہ کپڑے ان کے آگ میں کاٹے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جہنمیوں میں ان کا نام درج ہو چکا ہے، یہ جہنمیوں میں جائیں گے، اور اس دن ہتھوڑے ان کو مارے جائیں گے، اور وہ انتہائی زبردست ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان ہتھوڑوں میں جن سے دوزیوں کو ٹھکائی ہوگی، اگر یہ زمین پہ رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس بھی اس کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے، اور اگر وہ پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کو مارا جائے گا تو وہ ٹکڑے ہو جائے گا ٹوٹ کر، اور پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو مارا جائے گا۔ اور اگر ان کی غذا ایک کا ایک ڈھول بھی زمین پر دے دیا جائے یا زمین پر بہا دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام زمین والے مر جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا ہیبت ناک جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم کا تو سب سے ہلکا عذاب ہم نے پڑھا تھا کہ پاؤں میں جوتوں کا، ایسے جوتے جس میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس سے سر ابھر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر ہم اہل ایمان ہیں تو اس حساب سے اپنے آپ کو بھی درست کر رکھیں۔ اہل ایمان نام کے نہیں ہوتے، اللہ کے دین کو فالو کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دین کو اپنانا پڑتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں کتنے حکم ملے، ہم نے کون سے عمل کیے؟ اگر نہیں کریں گے تو اس کی ڈبل پکڑ ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ لگا اور ہم نے نہیں کیا۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے تو ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ۔